السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین احتشام، آج ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے عقیدے پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اصول مناظرہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی۔ دعا فرمائیے میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ اخلاص کے ساتھ سنیوں کی غلامی نوکری میں رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ عقیدہ کہتے ہیں پختہ چیز بندھی ہوئی چیز کو، پختہ چیز بندھی ہوئی چیز کو عقیدہ کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے بعطائے الہی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اس کا منکر کافر مردود ہے۔ اب یہ دیکھتے ہی سنتے ہی دیوبندی حضرات چراغ پا ہو جاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کہتے علم غیب صرف اللہ کو ہے، نبی کو نہیں، عطا علم غیب کہاں سے لائے؟ اس پر بات کرتے کرتے یہاں تک کہے جاتے ہیں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پردے کے پیچھے کا علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دجالوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ منافقین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ دیوبندیوں کا پہلا اعتراض ہوتا ہے تم نے ذاتی عطائی کی تقسیم کہاں سے کی؟ کیا کہتے ہیں؟ ذاتی اور عطائی کی تقسیم کہاں سے کی؟ ثابت کرو۔ انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پاک سے ثابت کریں گے اور ان کے گھر سے بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا۔ آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ کیا فرماتا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران 3 پارہ آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی دستے قدرت میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین دی احتشام، ان دو آیتوں کو ذرا بنظر غیر دیکھیے۔ یہاں پر اگر ذاتی عطائی کے تعلق سے سمجھنا ہے تو بنظر غیر دیکھا جائے، گہری اور وسیع نظر سے دیکھا جائے تو ان آیات کا مفہوم ذاتی اور عطائی کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا حوالہ سماعت فرمائیں۔ قرآن حکیم کے 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، اللہ فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کا معنی ہے اللہ عز و جل ہی سمیع و بصیر ہے، کوئی اور نہیں۔ اب آگے بھی سماعت فرمائیے، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن حکیم کا 29واں پارہ ہے، سورہ دہر کی آیت نمبر 2 کے آخر میں فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو اسے سنتا اور دیکھتا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے تو اسے سنتا اور دیکھتا کر دیا۔ ان آیتوں سے، ان باتوں سے پتہ چلا اللہ کا سننا دیکھنا ذاتی ہے اور بندے کا سننا دیکھنا اللہ کی عطا سے ہے۔ اس سے ذاتی اور عطائی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے عقیدے پر کس طرح رب کے فرمان کا مہر لگا ہوا ہے، اور دیوبندی کے عقیدے کی تردید قرآن کر رہا ہے، ان کے عقیدے کو باطل ثابت کر رہا ہے۔ قرآن کریم کے 2 پارے میں سورہ بقرہ کی آیت ہے
آیت نمبر 143 143 کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ انسانوں پر نہایت شفقت فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ سمجھے آپ؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ انسانوں پر نہایت شفقت فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، رؤوف رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنتے اور دیکھتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کا 11واں پارہ، قرآن کریم کا 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 128 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے نہایت شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ ان آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت رؤوف رحیم ہے، اور اس کی عطا سے اس کا محبوب بھی رؤوف رحیم ہے۔ فرق اتنا ہے، اللہ کا رؤوف رحیم ہونا ذاتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رؤوف رحیم ہونا عطائی ہے، اس سے بھی عطائی ذاتی کا ثبوت ملتا ہے۔ اب آخری اہم حوالہ اس تعلق سے قرآن حکیم سے دیتا ہوں، آخری حوالہ قرآن کریم سے۔ قرآن کریم کے 20ویں پارے میں سورہ نمل کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، آپ نے حوالہ نوٹ کیا؟ 20واں پارہ سورہ نمل کی آیت نمبر 65۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ترجمہ کیا ہے؟ تم فرماؤ غیب نہیں جانتے، اس کو یاد رکھنا۔ کیا فرمایا؟ تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے مگر اللہ۔ سمجھے؟ یہ بات سمجھ گیا؟ غیب نہیں جانتے، اس کو نوٹ فرمائیے گا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ مخالفین پیش بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کو، ہم بھی کہتے ہیں علم غیب صرف اللہ کو ہے، لیکن کس طرح کہتے ہیں وہ آپ سنتے چلیے۔ اب آگے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 میں، کیا آیت نمبر کیا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ سامعین دی احتشام، دو آیتوں میں بظاہر تعارض و تناقض نظر آ رہا ہے۔ بظاہر کی بات کر رہا ہوں۔ تعارض کا مطلب ہے ایک دوسرے کے مقابل ہونا، برابری کرنا۔ تناقض کا مطلب ہے ایک دوسرے کی ضد یا مخالفت کرنا۔ سمجھ گئے؟ دو آیتوں میں بظاہر تعارض و تناقض نظر آ رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ کلام الہی ہر قسم کے تضاد و تعارض سے مبرہ ہے۔ مبرہ یعنی پاک بے عیب ہے۔ تضاد، تعارض اور تناقض بالکل بھی قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ایک جگہ ہے غیب کوئی نہیں جانتا، ایک جگہ ہے غیب بتاتے ہیں۔ تو غور کیجیے گا، ہمارا ایمان ساری آیتوں پر ہے، اور مخالفین جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، ایک چیز کو مانتے ہیں، دوسری چیز کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہم تو رب کے فرمان کو ماننے والے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سنی مسلمان بنایا۔ سامعین کی احتشام، غور فرمائے تو صاف طور سے ان آیتوں سے ذاتی اور عطائی کا ثبوت ملتا ہے۔ ہر کوئی اس بات کو مانتا ہے کہ بتانے کے لیے جاننا ضروری ہے، بغیر علم کے بتا نہیں سکتا اس چیز کو جو بتانا ہے۔
اگر کوئی بھی چیز آپ کو بتانا ہے تو اس کا جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے، جانے گا نہیں تو بتائے گا نہیں۔ اللہ کہتا ہے غیب کوئی نہیں جانتا، تو یہاں سے ہم مراد لیتے ہیں بے شک غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، ہاں وہ علم غیب ذاتی ہے۔ اور جو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی غیب بتاتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا عطائی ہے، تو ہمارا ایمان ادھر بھی ہے، ہمارا ایمان ادھر بھی ہے۔ اب وہ گستاخ بے ادب لوگ اب اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تو ہم بھی تو کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اس آیت پر، ذاتی علم غیب صرف اللہ کو، اور یہاں پر جب یہ بات کرو تو پیامہ کی باتیں کرنے لگتے ہیں، بغض اور حسد دیکھے آپ، ٹھیک ہے، یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ معلوم ہوا جہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، وہاں مراد علم غیب ذاتی ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب بتاتے ہیں، بخل نہیں کرتے، یہ بھی اللہ نے فرمایا بخل نہیں کرتے، وہاں مراد علم غیب عطائی ہے۔ اب ان دلیلوں کے بعد دیوبندیوں کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں، اب ان دلیلوں کے بعد دیوبندیوں کے گھر کی تلاشی لیتے ہیں تاکہ ان کے گھر سے بھی ذاتی عطائی کی تقسیم ثابت ہو جائے، تاکہ ان کے پاس کچھ نہ بچے سوائے بھاگنے یا تسلیم کرنے کے۔ حوالہ نوٹ کریں، فتاوی رشیدیہ جلد اول، کتاب الایمان والکفر، صفحہ نمبر 4۔ سوال ہوا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پر، اس تعلق سے سوال ہوا۔ اس پر جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اس عقیدہ سے پڑھنا کہ شیخ کو حق تعالی اطلاع کر دیتا ہے اور بإذن تعالی شیخ حاجت برائی کر دیتے ہیں، یہ بھی شرک نہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں کیا کہتے ہیں، حق تعالی اطلاع کر دیتا ہے، اطلاع کر دیتا، اور بإذن تعالی شیخ حاجت برائی کر دیتے ہیں، یہ بھی شرک نہ ہوگا۔ دیوبندیوں، آپ کے امام خود ذاتی عطائی کی تقسیم کر رہے ہیں اور تم زبان درازی کرتے ہو ذاتی عطائی پر، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کس منہ سے تم اعتراض کرتے ہو؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب دوسرا حوالہ بھی نوٹ فرما لیں، کتاب کا نام ہے، دیوبندی کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے شریعت یا جہالت۔ کتاب کو لکھنے والے ہیں محمد پالن حقانی گجراتی۔ اس کتاب میں دیوبندی جی لکھتے ہیں علم غیب دو قسم کا ہے۔ دیوبندیوں کان کھول کر سنو، بے غیرتوں کان کھول کر سنو، علم غیب دو قسم کا ہے، ایک ذاتی دوسرا عطائی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا مولوی ہے نا، اب ان کو عالم ماننے سے انکار کرتے کہتے ہمارے عالم نہیں ہے۔ خیر ہے تو تمہاری کتاب نا۔ علم غیب دو قسم کا، ایک ذاتی دوسرا عطائی۔ اب جو ذاتی ہے اللہ کے سوا اور کسی کو بھی نہیں، اور وہی عالم الغیب ہے، سوائے اور کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ اور جو عطائی ہے وہ اطلاع علی الغیب ہے۔ دیوبندیوں اگر یہ حوالہ غلط ثابت کر دو تو میری طرف سے 420 روپیہ نقد انعام لے جاؤ۔ جو حوالہ میں نے تمہارے گھر سے دیا ہے اگر اسے غلط ثابت کر دو تو 420 روپیہ، زیادہ نہیں دوں گا، ضرورت بھی نہیں دینے کی تمہارے کو، 420 روپیہ نقد انعام لے جاؤ اگر اسے غلط ثابت کرو۔ اگر غلط ثابت نہیں کر سکتے تو جہالت چھوڑ کر جماعت اہل سنت والجماعت اہل توحید میں شامل ہو جاؤ۔ سامعین دی احتشام، یہ باتیں ہم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔